بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل کے آندھی طوفان میں تو پورا گھر ہی مٹی مٹی سے بھر دیا ہے، ہر طرف ریت ہی ریت ہو گئی ہے۔ مجال ہے جو کسی کو فرصت ملی ہو کہ وہ اٹھ کر گھر کی صفائی کر لے۔ سکینہ، او سکینہ! پھپھو کی آواز پر میں جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آئی نیند کو فوری پیچھے دھکیلا۔ اب اگر تیسری آواز آتی تو شام کو ابا سے میری شکایت پکی تھی، اور پھر میں ہوتی اور ابا کی ڈانٹ پھٹکار۔ جی پھپھو جی، آپ نے بلایا؟ ہاں جی، کھل گئی تمہاری آنکھ؟ تو آ جاؤ میرے ساتھ صفائی ہی کروا دو۔ پورا گھر دیکھو کیسے ریت سے بھرا ہوا ہے۔ توبہ! اپنے بالوں کا حال تو دیکھو، سر جھاڑ منہ پہاڑ اٹھ کر آ گئی ہو۔ ارے پھپھو، آپ نے ہی تو اتنی جلدی میں بلایا تھا، اب بتائیں میں کیا کرتی؟ ابھی تو میں سو کر بھی پورے طریقے سے نہیں اٹھی تھی۔ ہاں ہاں، تم شام تک سوئی رہو، کیا ضرورت ہے اٹھنے کی؟ نوکر ہے نا تمہارے باپ نے رکھے ہوئے، بس ان سے کام کرواتی جاؤ۔ پھپھو کے تانے شروع ہو چکے تھے، ان کی باتیں ایسی تھیں جیسے وہ اپنے نہیں کسی غیر کے بچوں کو پال رہی ہوں۔ ابا نے بھی ان کو ہمارے سر پر لا کر بٹھا دیا ہے، نہ جانے کب ان سے جان چھوٹے گی۔ میں ساتھ ساتھ اپنا منہ ہاتھ دھو رہی تھی اور ساتھ ساتھ ابا کو بھی کوس رہی تھی، جنہوں نے ہمارے اوپر اپنی بہن کو لا کر بٹھا دیا تھا۔ اماں کے گزر جانے کے بعد پھپھو ہی ہماری اماں بن کر بیٹھی ہوئی تھیں، مگر انہیں ہم ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تم دونوں بہنیں تو میرے بھائی پر بوجھ ہو۔ جب جب پھپھو ہم سے زیادتی کرتی تھی تو میں رو رو کر اپنی ماں کو یاد کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے خواب میں آ کر کہتی تھی کہ اگر سکون چاہتی ہو تو میری وہی چادر لے لو جو مجھے تحفے میں ملی تھی۔ اتنا کہہ کر میرا خواب ٹوٹ جاتا۔ میں اس خواب کا ذکر کسی سے نہیں کر سکتی تھی، وجہ یہ تھی کہ میرے پاس کوئی ایسا تھا ہی نہیں جس سے میں اپنا دکھ سکھ بانٹ سکتی۔ ایک پھپھو تھی مگر وہ بھی اپنی نہیں بن سکیں۔ میں ابا سے کئی مرتبہ اس چادر کے بارے میں پوچھ چکی تھی، مگر ابا لا علمی کا اظہار کر دیتے، اور جب میں اسٹور روم میں جانے کی کوشش کرتی تاکہ اماں کی چیزوں یا دادی کی چیزوں میں اماں کی وہ چادر تلاش کر سکوں تو پھپھو مجھے وہاں جانے سے روک دیتی۔ سکینہ، کہاں مر گئی ہو؟ جلدی یہاں آؤ، اتنا کام پڑا ہے وہ کون کرے گا؟ تمہارے باپ نے نوکر نہیں رکھوائے۔ پھپھو کی ایک ہی بات بار بار سن کر میں تھک جاتی تھی۔ آ رہی ہوں پھپھو۔ میں اپنی سوچوں سے جلدی سے نکلی اور جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر فوری طور پر پھپھو کے پاس پہنچی، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آ جاتی اور میری کمبختی آ جاتی۔ جلدی جلدی یہ اسٹور روم صاف کرو، ابھی پورا گھر باقی ہے۔ دیکھو تو یہاں پر کتنی دھول مٹی پڑی ہے۔ میں اگر گھر پر نہ ہوں تو یہ گھر تو بھوت بنگلہ لگنے لگے۔ نہ جانے تم لوگوں کی ماں نے تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں سکھایا۔ پھپھو سر پر چادر لپیٹے ہاتھ کم اور زبان زیادہ چلا رہی تھی۔ اسٹور روم کی صفائی کرتے اچانک میری نظر سامنے پڑے ایک سنہرے صندوق پر گئی۔ مجھے تجسس ہونے لگا کہ اس میں کیا ہے۔ عجیب سی دل میں ہلچل مچ گئی تھی، نہ جانے اس صندوق میں کیا ہو سکتا تھا۔ کیونکہ پھپھو ابھی پاس تھیں اس لیے میں اس صندوق کو کھول نہیں سکتی تھی۔ تبھی جھاڑ پونچھ کر کے میں اسٹور روم سے باہر نکل آئی اور بعد میں اسٹور روم میں جا کر صندوق کو کھول کر دیکھنے کا ارادہ کیا۔ صفائی کر کے میں تھک چکی تھی، اب کچھ دیر آرام کی غرض سے میں چھت پر چلی گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، ٹھنڈ کی دھوپ اچھی نکلی ہوئی تھی۔ میں وہاں پر بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب پڑوسن والی اماں چھت پر آئیں اور آ کر کہنے لگیں، کیا بات ہے سکینہ، یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے بیٹا؟ وہ میری دادی کی بہت بہترین سہیلی تھی۔ دادی اپنی ہر بات ان سے کیا کرتی تھیں۔ میں نے ان اماں کو سلام کیا اور کہا، جی میں ٹھیک ہوں، بس آج کچھ گھر کا کام کیا ہے تو تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ وہ عورت ہنکارا بھر کر رہ گئی اور کہنے لگی، خدا بخشے تمہاری ماں کو، بہت نیک عورت تھی۔ تمہارے ابا بھی بہت اچھے انسان ہیں، مگر تمہاری پھپھو اور میری سہیلی، میں کیا ہی کہوں دھیرانی، تم مجھ سے اپنے دل کی باتیں کر لیا کرو۔ اب میں تمہاری پھپھو کو تو کچھ کہہ نہیں سکتی، کم از کم تمہارا دکھ تو سن ہی سکتی ہوں۔ پھر تمہاری چھوٹی بہن بھی تو تمہاری ذمہ داری ہے، 1 سال ہی چھوٹی ہے تم سے، پر اس کو بھی تمہیں دیکھنا ہوتا ہے، اسی لیے کسی بات پر اگر پریشان ہو تو مجھ سے بات کر لیا کرو۔ اماں کے ذکر پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان اماں سے کہا، آپ میری دادی کو کتنا جانتی ہیں؟ وہ کہنے لگیں، وہ تو میری بہترین دوست تھی، بس اس رات اگر وہ چادر اس کو نہ ملی ہوتی تو آج شاید تمہاری ماں زندہ ہوتی۔ چادر کے ذکر پر میں ایک دم چونک اٹھی۔ اماں کا خواب میں آنکھ بھر کر بار بار اس چادر کا ذکر کرنا میرے دماغ میں چلنے لگا تھا۔ میں نے جھٹ سے ان اماں سے کہا، آپ اس چادر کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ ابھی وہ کچھ کہتیں تبھی پھپھو نے نیچے سے مجھے آواز دے دی۔ میں اپنا سر پیٹ کر رہ گئی کیونکہ آنٹی بہت ضعیفہ تھیں۔
اسی لیے وہ بار بار اوپر نہیں آ سکتی تھی، کبھی کبھار ہی وہ اوپر آ جاتی تھی۔ آج بھی اگر قسمت سے وہ اوپر آ ہی گئی تھی تو پھپھو نے مجھے نیچے بلا لیا تھا۔ اماں جی، کیا آپ دوبارہ اوپر آ سکتی ہیں؟ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تبھی وہ آنٹی گہری سوچ میں چلی گئیں اور کہنے لگیں، اچھا، میں تمہیں جمعرات والے دن پوری کہانی بتاؤں گی۔ تم جمعرات والے دن دوپہر کو یہاں آ جانا، میں تم سے تبھی بات کروں گی۔ جمعرات آنے میں بھی پورا ہفتہ باقی تھا، لیکن پھر بھی میں نے حامی بھر لی کیونکہ وہ عورت بھی مجبور تھی۔ مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ میں ان کے پاس جا کر بات کر لیتی۔ میں جلدی جلدی نیچے آئی تو پھپھو کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ تبھی مجھے کہنے لگی، کہاں سارا دن لگا دیتی ہو؟ چلو آؤ میرے ساتھ، کھانا بنانے میں میری مدد کرو، کچھ سیکھ بھی لو۔ تمہاری ماں تو تمہیں کچھ سکھا کر نہیں گئی۔ کل کو تمہاری شادی بھی کرنی ہے، لوگ مجھ پر ہی تھو تھو کریں گے، کہیں گے ماں نہیں تھی تو پھپھی نے بھی کچھ نہیں سکھایا، اور دنیا تو ویسے ہی پھپھیوں کو کہیں جینے نہیں دیتی۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی جلدی یہ پیاز کاٹو اور ہانڈی چڑھاؤ۔ ابھی میں کھانے کی تیاری ہی کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میری خالہ کھڑی تھی۔ ان کو دیکھ کر میں ایک دم چونک اٹھی اور جلدی سے ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بہت کم آیا کرتی تھیں کیونکہ میری پھپھو ان کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ اماں کے چلے جانے کے بعد میری خالہ بہت عرصے بعد آئی تھیں۔ میں ان کو لیے کمرے میں بیٹھ گئی۔ باہر میری پھپھو اونچی اونچی بولنے لگیں، مگر میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے اپنی خالہ سے کہا، خالہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ خالہ بولی، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ میں نے خالہ سے کہا، خالہ آپ اماں کی کسی چادر کے بارے میں جانتی ہیں جو اماں کو کسی نے کپڑے میں دی ہو؟ خالہ کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی، کیوں، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے خالہ سے کہا، اماں بار بار خواب میں آتی ہیں اور بس ایک ہی بات کرتی ہیں کہ اگر سکون چاہتی ہو تو مجھے تحفے میں ملی وہ چادر لے لو، تمہیں سکون آ جائے گا۔ خالہ میں تو بہت کوشش کر چکی ہوں، مگر اماں کی وہ چادر کہیں نہیں مل رہی، اور نہ ہی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اماں بار بار اس چادر کا ذکر کیوں کرتی ہیں۔ خالہ مجھ سے نظر چرانے لگی۔ ان کا نظر چرانا مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ تبھی خالہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا۔ میں نے خالہ سے کہا کہ اگر آپ جانتی ہیں تو مجھے بتا دیں، سب سچ سچ بتا دیں۔ خالہ نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگی کہ تم کیا جاننا چاہتی ہو؟ یہ تو بہت لمبی کہانی ہے، تمہاری پھپھو مجھے اتنی دیر یہاں پر برداشت نہیں کریں گی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ میں آپ کے پاس نہیں آ سکتی، آپ مجھے یہاں پر ہی بتا دیں۔ تبھی خالہ نے ایک ایسی کہانی بتائی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خالہ نے بتایا، کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری دادی سے جنات کی دوستی تھی؟ تمہاری دادی چلے کاٹا کرتی تھی، وہی ان کی دوستی جنات سے ہو گئی، کیونکہ تمہاری دادی جنات کو اپنے قبضے میں کر لیتی تھی، اسی لیے ان کا کئی مرتبہ اثر تمہارے ابا پر بھی ہو جاتا تھا۔ یہ بات ہمیں اس وقت معلوم نہ تھی جب تمہاری اماں کی شادی ہم تمہارے ابا سے کر رہے تھے۔ تمہاری دادی تو پورے گاؤں میں مشہور تھی، مگر ہمیں کسی نے حقیقت نہیں بتائی تھی۔ کاش اس وقت ہمیں حقیقت معلوم ہوتی تو آج ہم اپنی بہن کو اس دنیا میں دیکھ سکتے۔ میں حیرت سے خالہ کی بات سن رہی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا، پہیلیاں نہ بجھوائیں خالہ، ٹھیک سے بتائیں، آخر ہوا کیا تھا؟ تبھی خالہ کہنے لگی، وہ بھی ایک رات تھی، ہر طرف ڈھول ڈھمکے بج رہے تھے، گھر کو دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا، تمہاری اماں کی شادی تھی، یہ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی تو ہر کوئی وہاں پر شریک تھا۔ جب تمہاری دادی کو ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا تو وہ بہت عجیب سی عورت لگی تھی، کیونکہ ان کی باتیں ہی عجیب تھیں۔ وہ ہر وقت جنات کے متعلق باتیں کرتی رہتی، ان کے گلے میں عجیب و غریب لمبی لمبی مالائیں تھیں، مگر اس وقت ہم کر کچھ نہیں سکتے تھے کیونکہ تمہارے ابا کی بارات دروازے پر موجود تھی اور تمہاری اماں دلہن بنی بیٹھی نکاح قبول کر چکی تھی۔ نکاح ہوا تو رخصتی کے وقت تمہاری دادی اماں کے پاس آئیں اور اپنے گلے میں سے ایک مالا نکال کر ان کے گلے میں ڈال دی، اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتار کر ان کے ہاتھ میں ڈال دی، اور تبھی اپنے بستے میں سے ایک چادر نکال کر اماں کو تھما دی اور کہنے لگی کہ جب تک تم زندہ رہو گی یہ چادر سنبھال کر رکھنا، یہ تمہاری حفاظت کرے گی، ہر موڑ پر، ہر جگہ پر۔ تمہارے ابا نے نہ جانے کیوں اس وقت تمہاری دادی کا ہاتھ تھاما، مگر تمہاری دادی نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس وقت تمہاری دادی کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، جیسے تمہاری دادی نہیں ان کے اندر کوئی اور وجود بول رہا ہو۔ تمہاری اماں کو وہ چادر بہت پسند آئی تھی کیونکہ وہ چادر واقعی میں ہی بہت خوبصورت تھی۔ تمہاری اماں اس چادر کو پہلے تو سنبھال سنبھال کر رکھتی تھیں، پھر ایک روز، سکینہ باتیں ختم ہو گئی ہیں تو کچن میں آ جاؤ، تمہاری خالہ تو جیسے گھر سے فارغ ہو کر آتی ہے،
بہن، تمہیں اپنے گھر میں کوئی کام نہیں کیا؟ ابھی خالہ کی بات منہ میں ہی تھی جب پھپھو نے غصے سے بولنا شروع کر دیا تو مجبوراً خالہ کو اٹھ کر وہاں سے جانا پڑا۔ میں ان کو روکتی رہی لیکن خالہ نے ایک ہی بات کہی کہ میں پھر آؤں گی تو تمہیں ساری بات بتا دوں گی، تب تک تم صبر کر لو کیونکہ تمہاری پھپھو کو تو صبر نہیں آئے گا۔ میں مایوس ہو گئی اور خالہ کو گھر سے روانہ کر دیا۔ اگلے روز پھپھو گھر پر موجود نہیں تھی، وہ کسی ہمسائے کی طرف عیادت کے لیے گئی تھی۔ تبھی میرے دماغ میں وہی صندوق آیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کیوں نہ اس صندوق کو کھول کر دیکھا جائے، ہو سکتا ہے وہ صندوق بھی جنات کی بستی سے آیا ہو، کیونکہ وہ صندوق بھی تو دادی کا ہی تھا۔ تبھی میں صندوق کھولنے کی غرض سے اسٹور روم میں چلی گئی۔ وہاں پر صندوق نظر آیا تو جھٹ سے اس کے اوپر سے چادر اتار دی اور جلدی سے اس کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سامنے اتنا بڑا تالا لگا دیکھ کر مجھے مایوسی کا سامنا ہوا۔ مایوسی سے میں نے ادھر ادھر چابی دیکھنا شروع کر دی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے چابی ملے گی کیونکہ صندوق بہت عرصے سے بند تھا۔ میری دادی کو گزرے تقریباً 20 سال ہو چکے تھے اور 20 سالوں سے یہ صندوق ایسے ہی بند تھا۔ میں جلدی سے پھپھو کے کمرے میں گئی، کیونکہ پھپھو گھر پر نہیں تھی اسی لیے میرے لیے ان کے کمرے میں جانا بہت آسان تھا۔ میں پھپھو کے کمرے میں گئی تو وہاں پر چیزوں کو ادھر ادھر کر کے چابی تلاش کرنے لگی، مگر چابی کہیں پر بھی نہیں تھی۔ مجھے کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ پھپھو آ جاتی مجھے واپس صندوق کھولنے جانا تھا، اسی لیے میں نے چابی کا انتظار کیے بغیر واپس صندوق کھولنے کی کوشش کی اور اسٹور میں چلی گئی۔ وہاں پر ایک ہتھوڑا موجود تھا، وہ ہتھوڑا پکڑا اور تالا توڑ دیا۔ تبھی میں نے وہ سنہرا صندوق کھول لیا۔ صندوق کھولتے ہوئے نہ جانے کیوں مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، اگر اس میں کچھ ایسا ویسا ہوا تو میں کیا کروں گی؟ یہی سوچ میرے دماغ میں بار بار گھوم رہی تھی۔ گھر پر کوئی تھا بھی نہیں جو مجھے بچا سکتا، لیکن اس وقت مجھے اس صندوق سے غرض تھی۔ میں نے جلدی سے وہ صندوق کھولا تو اس میں ایک خوبصورت سی چادر پڑی تھی۔ وہ چادر اس قدر خوبصورت تھی کہ میں اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ میں اس چادر کو ہاتھ لگانے ہی والی تھی، تبھی باہر داخلی دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ میرے رونگٹے ایک دم کھڑے ہو گئے۔ میں نے جلدی سے صندوق بند کیا اور اوپر چادر سیدھی کر کے جلدی سے اسٹور روم سے باہر آ گئی، کیونکہ اسٹور روم چھت کے اوپر ہی تھا۔ تو پھپھو نے مجھے چھت سے آتے ہوئے دیکھ لیا۔ سکینہ، تم اوپر کیا کر رہی تھی؟ وہ پھپھو، میں نا دھوپ سیکنے گئی تھی۔ دھوپ بہت خوبصورت تھی تو سوچا کیوں نہ دھوپ سیک لی جائے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم آج کل بہت چھت پر جانے لگی ہو، کیا بات ہے؟ خیر تو ہے؟ پھپھو، آپ بھی نہ جانے کیوں مجھ پر ہر وقت شک کرتی رہتی ہیں۔ میں آپ کو 1000 بار بتا چکی ہوں کہ میں چھت پر صرف دھوپ لینے جاتی ہوں۔ خیر، شام ہو رہی ہے، ابا بھی آنے والے ہیں، کیوں نہ کھانا بنا لیا جائے؟ پھپھو میری طرف گھورتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ پھپھو کے دل و دماغ سے یہ بات نکلی ہی نہیں ہوگی۔ ابا کے آتے ہی ان کو شکایت لگ جائے گی، مگر ابھی اس وقت مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ فکر تھی تو صرف اس بات کی کہ آخر اس میں وہ چادر کس کی تھی۔ اس قدر خوبصورت چادر صندوق میں بند کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دادی کے مرنے کے بعد پھپھو نے ان کی سب چیزوں پر حکومت کر لی تھی، تو یہ اتنی خوبصورت چادر صندوق میں کیسے رہ گئی تھی؟ یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑا راز تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ صندوق جنات کی بستی سے آیا ہو اور یہ چادر بھی انہی میں سے کسی کی ہو، تبھی تو پھپھو نے یہاں پر چھوڑ دی، ورنہ وہ کسی چیز کو ایسے ہی چھوڑ دیں، ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں نے پھپھو کو جانچنے کے لیے ایسے ہی کہہ دیا کہ پھپھو، لوگ دادی کے بارے میں اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ وہ جنات کو اپنے قبضے میں رکھتی تھی؟ کیا یہ سچ ہے؟ مجھے تو اس بات پر یقین نہیں آتا۔ پھپھو نے ایک دم چونک کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، تم آج کل لوگوں کی باتوں پر بہت دھیان دینے لگی ہو۔ تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ باہر کوئی دروازے پر آ کر کھڑا ہو تو اسے کہہ دیا کرو کہ گھر پر کوئی نہیں ہے، نہ کہ اس سے باتیں کرنے لگ جاؤ۔ میں آج گھر پر نہیں تھی، مجھے یقین ہے کہ تم کسی محلے والی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوگی اور ان میں میری برائیاں بھی ہوں گی۔ میں نے گہرا سانس لیا کیونکہ پھپھو کی سوئی ابھی تک وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ پھپھو نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، میں اندھیرے راستے پر چل رہی تھی۔ اچانک سے بارش تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ اس بارش میں بھیگتے ہوئے میں خود کو کسی چھت کے نیچے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے سر پر ایک چادر تھی، یہ چادر میری دادی کی تھی، بے حد خوبصورت۔ جب میں نے وہ چادر سر پر لی تو میرے آس پاس بہت سے جنات آ گئے۔ میں ایک دم گھبرا گئی اور جھٹ سے میں نے وہ چادر اتارنا چاہی تو ایسے لگنے لگا جیسے میرے سر پر کوئی بہت بڑا بوجھ آ گیا ہو۔ وہ چادر میرے سر سے اتر ہی نہ رہی ہو۔
میرے سینے پر عجیب سا بوجھ تھا، میرا ایک ایک قدم من بھر کا ہو رہا تھا۔ میں جیسے جیسے قدم اٹھا رہی تھی ویسے ویسے مجھے تھکاوٹ محسوس ہونے لگی، جیسے نہ جانے مجھ پر کتنا ہی بوجھ لدا ہو۔ آہستہ آہستہ مجھے ایسے لگنے لگا جیسے وہ چادر میرے گلے کے ارد گرد لپیٹی جا رہی ہے اور میرا سانس بند ہو رہا ہو۔ مجھے سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی۔ پھر اچانک سے میرے پیر جکڑ گئے۔ میں ایک قدم آگے بڑھاتی تو ایسے لگتا جیسے قدم اپنی جگہ سے اٹھ ہی نہیں رہا۔ میں گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کرنے لگی، آنکھیں ابل ابل کر آ رہی تھیں۔ تبھی اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، میرے چہرے پر پسینے کی ننھی بوندیں تھیں۔ خوف سے میرا دل کانپ رہا تھا، میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی بہن کو اٹھایا اور اسے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ایسے لگنے لگا جیسے ابھی بھی میرا سانس بند ہو رہا تھا۔ مجھے عجیب سا دل پر کھنچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ میری بہن مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، آپی کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے نام میں سر ہلایا اور اشارے سے اس سے پانی مانگا۔ اس نے جھٹ سے مجھے پانی دیا تو پانی پی کر مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ میرے سر پر ایک بے حد خوبصورت چادر تھی، مگر جیسے ہی میں وہ چادر اپنے سر پر لیتی تھی میرے آس پاس جنات آ جاتے تھے۔ وہ مجھے اپنے گھیرے میں لے لیتے تھے اور ایسے لگتا تھا جیسے میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ مجھے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، میرے پاؤں جکڑے جا رہے تھے، میرا ایک ایک قدم من بھر کا ہو رہا تھا۔ مجھے چلنے میں دشواری پیش آ رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تبھی میری بہن نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، تسلی رکھو، کچھ نہیں ہوا، وہ ایک خواب تھا، حقیقت نہیں، تم بالکل ٹھیک ہو، پریشان مت ہو اور آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ صبح اٹھ کر جانتی ہو نا بہت کام کرنے ہیں، پھپھو تو صبح صبح ہی اٹھا دیتی ہیں۔ مگر مجھے نیند کہاں آنی تھی، ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزر گئی۔ کبھی ایسے لگتا جیسے کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا ہے، تو کبھی دروازے کے پاس، کبھی بیڈ کے نیچے تو کبھی میرے پیچھے۔ ساری رات خوف سے گزری تھی۔ اگلی صبح بھی میری آنکھ جلدی نہ کھل سکی، کیونکہ صبح فجر کے وقت جب اذانوں کا وقت شروع ہوا تو کہیں میری آنکھ لگی تھی۔ صبح جب جلدی آنکھ نہ کھلی تو پھپھو نے پھر سے باتیں سنانا شروع کر دیں، مگر اب کی مرتبہ مجھے غصہ ہی آ گیا۔ میں نے پھپھو کو کہہ دیا، کاش آج اماں زندہ ہوتی، آپ کی ماں کی وجہ سے میری اماں اس دنیا سے گئی ہیں، انہی کی وجہ سے آج ہمیں آپ کو جھیلنا پڑ رہا ہے۔ اگر وہ جنات کو اپنے قبضے میں نہ کرتی تو آج میری اماں زندہ ہوتی۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ یہ سب تمہارے دماغ میں کس نے ڈالا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے یہ سب کچھ خالہ نے بتایا ہے۔ آپ کی اماں جنات کو اپنا دوست رکھتی تھی اور انہی کی وجہ سے میری اماں اس دنیا سے چلی گئیں۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ میرے منہ سے ایسے الفاظ کیوں نکل رہے ہیں، جبکہ میں تو پوری حقیقت جانتی بھی نہیں تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری اماں کی موت کیوں ہوئی تھی، بس اتنا پتا تھا کہ اماں کی موت دادی کے دیے گئے تحفے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مگر دادی نے اماں کو ایسا کون سا تحفہ دیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی، یہ میں آج تک سمجھ نہیں پائی تھی، اور نہ ہی آج تک کسی نے مجھے بتایا تھا۔ شاید جلد ہی اس حقیقت سے پردہ بھی ہٹ جاتا، مگر ابھی فی الوقت مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں تھا۔ پھپھو حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگی اور پھر میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم غلط سوچ رہی ہو، تمہاری دادی بہت نیک عورت تھی، ان کے بارے میں ایسا مت سوچو۔ میں نے پھپھو سے کہا، تو کیا یہ بات جھوٹ ہے کہ دادی جنات کو قابو میں کرتی تھی، چلے کاٹتی تھی، اور یہ بات آپ لوگوں نے میری اماں کو نہیں بتائی تھی؟ اگر پتہ ہوتی تو آج وہ اس دنیا میں ہوتی، وہ کبھی بھی ابا سے شادی نہ کرتی۔ آپ لوگوں نے ابا کی شادی کے لیے اماں کو چن لیا، مگر ان کو کوئی حقیقت نہیں بتائی۔ کاش آپ لوگ تب جھوٹ نہ بولتے، پر دادی کے بارے میں سب حقیقت بتا دیتے۔ گاؤں والوں کو بھی سب پتا تھا، مگر انہوں نے بھی نانا نانی سے جھوٹ بولا۔ اور وہ صندوق، میں جانتی ہوں کہ اس میں بھی کوئی گہرا راز ہے۔ میں بہت جلد اس راز سے پردہ ہٹا دوں گی اور آپ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ ہماری خوشیاں آپ لوگوں کی وجہ سے گئی ہیں۔ آج اگر آپ کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں تو وہ بھی صرف آپ کی اماں کی وجہ سے۔ یہی میری ماں میرے سر پر ہوتی تو میں دیکھتی کہ کس کی جرت ہے مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی۔ میں نے پھپھو کی طرف اشارہ کر کے ان کو بہت کچھ باور کروا دیا تھا۔ اسی دن ابا اور پھپھو کی لڑائی ہو گئی تھی، جو کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ ابا اونچی آواز میں پھپھو کو یہ کہہ رہے تھے، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے،
میری بیوی اگر اس دنیا سے گئی ہے تو وہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے گئی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے یہ سنا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے معلوم تھا کہ اس سب میں پھپھو کا ہاتھ ہے اور دادی کا بھی ہاتھ تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ دادی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد میں ان کے کیے ہوئے ظلم کو بالکل بھی نہیں بھلا سکتی تھی۔ مجھے وہ بات یاد آئی جب ایک بوڑھی عورت نے مجھ سے ملنے کا کہا تھا۔ اب پھپھو کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا اور وہ مجھ پر اتنا روب نہیں جماتی تھی۔ اسی وجہ سے ایک دن میں خود ہی دوپہر ہونے سے پہلے چھت پر چلی گئی۔ چھت پر بیٹھے میں بس اسی بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ بوڑھی اماں آئے اور میں اس سے پوچھوں کہ وہ مجھے بتائے کہ آخر یہ راز کیا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ بڑھیا سوٹی کے سہارے چھت پر چڑھ رہی تھی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی، دی رانی تم آ گئی ہو، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ آج میں نے سوچ لیا ہے کہ میں تمہیں سارا راز بتا دوں گی۔ بڑھیا نے کہا، تمہاری دادی میری بہت اچھی سہیلی تھی، تمہاری اماں تو بہت اچھی تھی، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ تمہاری دادی کی جو سہیلی جنزادی تھی، اس کی وجہ سے تمہاری دادی نے تمہاری اماں کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہاری دادی نے جان بوجھ کر کیا یا پھر جنزادی کا کیا دھرا تھا۔ میں نے بوڑھی عورت کی بات سنی تو حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ وہ بولی، دیکھو ہم انسانوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اگر کوئی انسان غلط حرکت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ تو نہیں، کیا پتہ وہ جنات ہو۔ اب اس وقت تمہاری دادی ایسی نکلی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خود سے ہی ایسی تھی، کیا پتہ اس جنزادی نے تمہاری دادی کو مجبور کیا ہو۔ بڑھیا کہنے لگی، بس مجھے تو وہ دن یاد ہے جب تمہاری دادی میرے پاس خوشی خوشی آئی تھی کہ دیکھو میری سہیلی نے مجھے کتنی اچھی چادر دی ہے۔ میں نے وہ چادر دیکھی تو وہ چادر واقعی ہی بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ چادر تم اپنے اوپر لے لو، تم پر بہت اچھی لگے گی۔ تمہاری دادی نے مجھے انکار کر دیا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کہنے لگی، خبردار جو چادر میرے اوپر کروائی، یہ چادر تو بس میری ہونے والی بہو کے اوپر ہی چڑھے گی۔ اس کی اس بات پر مجھے بڑا شک ہوا تھا کہ آخر وہ اتنے غصے میں یہ سب کیوں کہہ رہی ہے۔ میں نے ان سے کہا، دیکھو ایسا مت کرو، تمہاری اپنی سہیلی نے تمہیں یہ چادر گفٹ کی ہے تو تم خود ہی اپنے اوپر لو نا۔ تب تمہاری دادی نے کہا، نہیں، اس نے اسی شرط پر مجھے یہ چادر تحفے میں دی ہے کہ میں یہ چادر صرف اور صرف اپنی ہونے والی بہو کے اوپر چڑھاؤں گی۔ اب بس شادی والے دن میں اس کے اوپر یہ چادر چڑھا دوں گی، پھر ہاں اس کے بعد یہ چادر میں اپنے پاس رکھ لوں گی۔ میں نے جیسے ہی تمہاری دادی کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، چہرے پر پسینہ بھی تھا، لیکن میں چپ رہی۔ میں اسے کیا کہتی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے اور پھر وہ دن آ گیا جب تمہاری دادی نے وہ چادر سب کے سامنے تمہاری ماں کے اوپر چڑھائی۔ تمہاری ماں ان کے گلے لگ گئی تھی، پر اچانک لوگوں نے ایسا محسوس کیا جیسے تمہاری ماں کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ تمہاری دادی اتنی سختی سے انہیں تھامے ہوئی تھی کہ انہیں سانس نہیں آ رہا تھا۔ تمہاری دادی کی آنکھیں بند تھیں۔ کافی مشکل سے جیسے ہی وہ تمہاری ماں سے الگ ہوئیں تو ان کے چہرے پر پسینہ تھا۔ وہ ہم سب کو ایسے گھور رہی تھی جیسے نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا ہو۔ یوں تمہاری ماں نے وہ چادر اوڑھ لی تھی، پر اس چادر کے اوڑھنے کے بعد ہی رخصتی ہونے سے پہلے تمہاری ماں نے ایک عورت کو تھپڑ مار دیا۔ وہ اسے تھپڑ مار کر کہنے لگی، میرے شوہر کو کوئی بھی نہیں چھین سکتا، یہ میرا شوہر ہے، تم کیا میرے شوہر کو دیکھ رہی ہو؟ خبردار جو آج کے بعد ایسا کیا۔ میں نے جیسے ہی اس عورت کی باتیں سنی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ میری دادی نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا اور وہ چادر حقیقت میں جادوئی چادر تھی جس کی وجہ سے میری اماں کی یہ حالت ہوئی۔ تب وہ عورت کہنے لگی، یہ تو اب خدا بہتر جانتا ہے، مجھے تو وہی معلوم ہے جو میرے سامنے ہوا اور میری آنکھوں دیکھا ہے، میں نے تمہیں بتا دیا، اب اندر کی بات تو تمہاری پھپھو ہی بتائیں گی۔ میں نے یہ سنا تو میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے تو اب اور بھی تجسس ہو رہا تھا۔ میں چھت سے نیچے آ گئی تو پھر سے میری نظر اسٹور روم پر پڑی۔ وہی صندوق مجھے دکھائی دیا تھا۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ مجھے پھر سے وہ چادر دیکھنی چاہیے۔ میں نے جیسے ہی چادر اٹھائی، اس چادر سے عجیب سی مہک آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنی ناک سے لگا کر اسے سونگھا تو یہ مہک تو میری اماں کے کپڑوں سے آتی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور سوچا، جو بھی ہے یہ چادر میری ماں کی ہے، نہ جانے میری ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ تو میں سوچ کر اور جان کر ہی رہوں گی۔ اس روز محلے میں میلاد تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ضرور میلاد پر جاؤں گی۔ میں نے سفید رنگ کا جوڑا پہنا تو خیال آیا کہ کوئی رنگ برنگی چادر بھی اوڑھ لوں۔
تبھی میرا دھیان اسی چادر پر آیا۔ کیوں نہ آج میں وہ چادر اوڑھ کر جاؤں، اس طرح پتہ بھی چل جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے وہ چادر اپنے اوپر اوڑھ لی اور میلاد پر چلی گئی۔ پھپھو کا اس میلاد سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ جس دن سے ابا پھپھو پر برہم ہوئے تھے، اسی دن سے پھپھو نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا، گویا وہ ابا سے ناراض تھیں۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ میرا تو دن پورا سکون سے ہی گزرتا تھا۔ میں جیسے ہی میلاد میں پہنچی، ساری عورتیں مجھے عجیب نظروں سے گھورنے لگی تھیں، جیسے نہ جانے میں نے کون سا جرم کر دیا ہو۔ ان عورتوں میں وہ بوڑھی اماں بھی شامل تھیں۔ وہ میری طرف آئیں اور بولیں، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ چادر اوڑھ کر آ جاؤ؟ اس چادر کو واپس رکھ دو یا اتار دو۔ میں نے کہا، یہ میری ماں کی چادر ہے، میری ماں کی خوشبو ہے اس میں یہ چادر بالکل بھی نہیں اتاروں گی۔ میں نے ضد کی۔ وہ میرے اس رد عمل سے ٹھٹک گئیں، پر اچانک میرا سر بھاری ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا سر درد سے پھٹ رہا ہو۔ پھر ایک دم میری طبیعت بوجھل ہونے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ابکائی آئے گی۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سب عورتیں مجھ سے ڈر کر دور ہو رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہی تھی، آ گئی، وہ آ گئی، یہاں سے بھاگو، بھاگو یہاں سے۔ ان سب کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ کوئی عورت میرے سامنے ہو اور میں اس کا گلا دبا دوں۔ وہ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر سکتے تھے؟ میں ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوائے ان بوڑھی اماں کے کوئی بھی میرے پاس نہیں تھا۔ بوڑھی اماں میرے پاس آئیں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی۔ جانے کیوں مجھے یہ خیالات اور وسوسے آ رہے تھے، پر اس سے پہلے کہ میں مجبور ہو کر اس عورت کے ساتھ کچھ کرتی، وہ ایک ہی جھٹکے سے میرے وجود سے وہ چادر چھین کر اتار چکی تھی۔ پھر اس کے فوراً بعد مجھے ایسا لگا جیسے میں واپس اس دنیا میں آ گئی ہوں۔ میں ادھر ادھر حیرت سے دیکھنے لگی اور پھر اس عورت سے پوچھنے لگی، اماں جی باقی سب کہاں گئے ہیں؟ وہ کہنے لگی، دھی رانی، تجھے کہا تھا نا کہ اس چادر کو کبھی بھی مت پہننا۔ پتہ ہے جو تیری ماں کے ساتھ ہوا تھا، تیرے ساتھ بھی وہی ہونے والا تھا۔ شکر کر کہ تو اس سب سے بچ گئی ہے۔ اس چادر نے تیری ماں کا پیچھا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ تیری ماں کو قبر تک پہنچا دیا۔ تو کیوں نہیں اس کا پیچھا چھوڑ دیتی؟ اس چادر کو کہیں جلا دے۔ اس عورت کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ پھر وہ عورت بولی، افسوس ہے، مجھے یاد نہیں رہا، تو اس چادر کو جلا بھی نہیں سکتی۔ بس تو اسی صندوق میں اس چادر کو واپس رکھ دے۔ وہ دن ہی منحوس تھا جس دن تیری دادی نے اس چادر کو اس جنزادی سے تحفے میں لیا تھا۔ میں گھر آئی اور واپس اس چادر کو صندوق میں رکھ دیا۔ خالہ ملنے آئیں تو میں نے خالہ سے کہا، خالہ مجھے پتہ چل گیا ہے، میری دادی نے جان بوجھ کر یہ چادر میری ماں کے اوپر کروائی تھی تاکہ میری اماں ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں۔ خالہ آہ بھر کر کہنے لگی، ہاں، تیری دادی اور تیری پھپھو نے سب کچھ اسی وجہ سے کیا تھا کہ تیری ماں تجھے اور تیرے باپ کو چھوڑ کر چلی جائے، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ تیرے باپ کی شادی اس جنزادی سے ہو۔ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تیری پھپھو تو آج بھی یہی کہتی ہے کہ تیرا باپ اس جنزادی سے شادی کر لے تاکہ اس کے دن پھر جائیں۔ میری خالہ نے مجھے سچائی بتا دی تھی۔ میں نے یہ سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے ساری حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ میں بس ناراض بھی تھی اور حیران بھی۔ میں جان گئی تھی کہ اس دن پھپھو اور ابا کی کس بات پر بحث ہوئی تھی، کیونکہ پھپھو نے پھر سے شاید ابا کو یہی کہا تھا کہ وہ جنزادی سے شادی کر لیں۔ میں نے فوراً ابا سے کہا، باخبر رہیں ابا، آپ نے اگر میری ماں کی جگہ کسی کو دی تو میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ ابا کہنے لگے، کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، فضول کے وسوسے کیوں پال رہی ہو؟ اگر ایسا کرنا ہوتا تو میں تمہاری ماں سے شادی نہ کرتا، ہماری محبت کی شادی تھی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ہضم نہیں ہوئی۔ ابا نے یہ بات کہی اور وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو پھپھو کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ بہت زیادہ رونے لگی اور کہنے لگی، تجھے جس نے بھی یہ سچائی بتائی ہے وہ سچائی بالکل جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھپھو کی بات پر میں نے کہا، نہیں پھپھو، سچائی تو یہی ہے، آپ نے میری ماں کا گھر بسنے نہیں دیا۔ آپ جس وجہ سے مجھ سے نفرت کرتی ہیں وہ بھی یہی ہے کہ میں اس عورت کی بیٹی ہوں جسے آپ بالکل پسند نہیں کرتی تھیں۔ آپ نے ان پر جادو کروانے کی کوشش کی اور اسی جادو کے ذریعے انہیں قبر تک پہنچا دیا۔ میں نے یہ کہا تو پھپھو مجھے کہنے لگی، سچائی سننا چاہتی ہو تو سن لو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا کہ تیری ماں کے ساتھ ایسا کچھ ہوگا تو ہم کبھی بھی یہ ظلم نہ کرتے۔
ہر کسی کو یہی لگتا ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ جنزادی سے تیرے باپ کی شادی ہو، پر ہم نے ایسا نہیں چاہا تھا، وہ تو قسمت میں یہی لکھا تھا۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ میری وہ سہیلی ہی میرے بھائی کا گھر اجاڑے گی تو میں کبھی اسے اپنے گھر آنے ہی نہ دیتی۔ پھپھو یہ کہہ کر اپنا سر تھام گئی تھی۔ میں نے ان کی کسی بات پر یقین نہیں کیا اور نہ ہی کان دھرا، بلکہ چادر لے کر سیدھا قبرستان چلی گئی تھی۔ اپنی ماں کی قبر پر میں ہر مہینے ضرور جایا کرتی تھی۔ آج بھی ان کی قبر پر گئی اور بہت زیادہ روئی۔ میرے باپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہی واپس آئی تو اپنی پھپھو کو دیکھا جو میری دادی کے کمرے میں جا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازے کے پاس جا کر کان لگائے تاکہ سن سکوں، پر یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پھپھو کسی کو بلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، آ میرے پاس آ، میں نے تجھ سے ایک بات کرنی ہے۔ میری بھتیجی کو یقین دلوا دو کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ سب بدگمانیاں ہیں، تاکہ ہمارے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ تم آتی کیوں نہیں ہو؟ تم کیوں چاہتی ہو کہ ہمارا گھر برباد ہو جائے؟ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس کے فوراً بعد اچانک سے ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی، یہ لو، میں آ گئی ہوں، کیا چاہتی ہو تم؟ دیکھو تم جو چاہتی ہو ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ کیا تم بھول گئی ہو؟ تم نے میری بات نہیں مانی تھی، اب بدلے میں تمہارا خاندان ہمیشہ کے لیے تباہ ہوگا۔ ابھی تو صرف تمہاری بھابھی اس دنیا سے گئی ہے اور تمہاری ماں کو بھی میں نے مار دیا ہے۔ آہستہ آہستہ تم سارے خاندان کو برباد کر دوں گی۔ میں نے یہ سنا تو فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر میرے لیے کافی خوفناک تھا۔ میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کا ہیولا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا، چہرے پر جھریاں تھیں۔ میری پھپھو اس کے آگے گڑ گڑا کر کچھ کہہ رہی تھی، پر وہ لاپتہ ہو گیا۔ میں پھپھو کے پاس گئی۔ پھپھو مجھے دیکھ کر غصے سے بولی، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے تجھے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھا کر۔ میں نے پھپھو سے کہا، آج تو مجھے کافی لوگوں نے سچائی بتائی ہے، لیکن اصل سچائی تو آپ جانتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے۔ تبھی پھپھو مجھے سچائی بتانے لگی۔ پھپھو نے مجھے بتایا کہ کیسے وہ دادی کے ساتھ چلے کاٹا کرتی تھی۔ پھپھو بولی، میں تمہاری دادی کی مدد کیا کرتی تھی۔ اماں کو جنات پالنے کا بہت شوق تھا۔ یوں ہی اماں کی دوستی ایک جنزادی سے ہو گئی تھی۔ اس کی بیٹی میری ہم عمر تھی۔ ایک روز اماں نے اس سے کہا کہ ہم سے ملنے آؤ، تب وہ کہنے لگیں کہ ہم انسانوں کی بستی میں نہیں آ سکتے۔ اماں نے اسے کہا کہ انسانی روپ میں آ جاؤ۔ وہ خوبصورت لڑکی اور انسانی روپ میں ہمارے گھر آ گئی تھی۔ ہم سے ملنے کے لیے وہ اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی، کیونکہ اس کی ماں کی تمہاری دادی سے اچھی دوستی تھی۔ وہیں اسی وقت تمہارے باپ کی نظر اس خوبصورت لڑکی پر پڑ گئی تھی۔ 3-4 دن تمہارا باپ شرماتا رہا، نظریں جھکاتا رہا اور سوچوں میں ڈوبا رہا۔ ہمیں لگا شاید کسی لڑکی کا ہی معاملہ ہے۔ پھر جب اس نے بتایا تو پتہ چلا کہ وہ تو جنزادی ہے۔ تمہاری دادی اور میں پریشان ہو گئیں کہ اب آخر تمہارے باپ کو سچائی کیسے بتائیں۔ تھک ہار کر ہم نے انہیں سچائی بتا دی کہ وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ جنزادی ہے۔ تمہارے باپ کو بہت غصہ آیا تھا۔ انہوں نے فوراً کہا تھا کہ اب یہ کام ہم چھوڑ دیں۔ اسی وقت اماں نے فیصلہ کیا تھا کہ تمہارے باپ کا رشتہ کہیں پکا کروا دیتے ہیں۔ پھر جنزادی میرے ساتھ کھیلنے کے لیے اسی لڑکی کے روپ میں ہمارے گھر آتی رہتی تھی۔ تب ایک روز جنزادی نے تمہارے باپ کو دیکھا اور مجھ سے کہنے لگی، یہ کون ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس جنزادی نے میری کافی منتیں کی کہ میں اسے اپنی ہونے والی بھابھی دکھاؤں۔ یوں میں ایک دن اسے لے کر تمہاری ماں کے گھر چلی گئی تھی۔ اس دن سے وہ تمہاری ماں کی دشمن بن گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں جنزادی کو بھی کہا تھا کہ وہ تمہارے باپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اصل میں وہ میری دادی کی سہیلی تھی اور میری دادی کی سہیلی نے اپنی بیٹی کے لیے یہ چال چلی تھی۔ اس نے ایک چادر میری ماں کو دکھائی۔ اماں نے فوراً اس سے کہا کہ یہ چادر مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگی کہ ایک شرط پر یہ چادر دوں گی کہ تم یہ چادر میری طرف سے اپنی بہو کو تحفے میں دو گی۔ میری ماں نے یہ شرط مان لی تھی اور یوں تمہاری دادی نے شادی ہوتے ہی وہ چادر تمہاری ماں کو دے دی تھی۔ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس چادر پر جنزادی نے جادو کیا ہے، کیونکہ جب جب تمہاری دادی اس چادر کو تھامتی تھی تو تمہاری دادی کے اندر بھی وہی جنزادی آ جاتی تھی۔ یوں جیسے ہی تمہاری ماں نے چادر پہنی تمہاری ماں کے اندر وہ جنزادی آ گئی۔ اس نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے تمہارے باپ پر حملہ کیا تھا اور اس عورت کو تھپڑ مارا تھا۔ جب بھی تمہاری ماں چادر پہنتی تھی اس کے ساتھ کچھ الٹا ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے بال نوچنے لگ جاتی تھی۔ تمہاری ماں خود کو نقصان پہنچاتی تھی۔
میں نے کہا تھا کہ تمہاری ماں ذہنی مریضہ بن گئی ہے، پر ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تو دراصل جن زادی ہے جو تمہاری ماں کے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہے تو ہم اسے ہونے نہ دیتے۔ پھپھو یہ کہتے ساتھ آنسو بہانے لگی تھی، جبکہ میں یہ سچائی سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میرا وجود ایک جگہ پر جم گیا تھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے پھپھو سے کہا، آپ نے وہ چادر ان سے کیوں نہیں چھینی تھی؟ اسی وقت وہ چادر جلا کیوں نہیں دی تھی؟ تب پھپھو کہنے لگی، میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ چادر ایک دفعہ تمہارا باپ لے کر قبرستان میں بھی گیا تھا۔ اس چادر کو دفن کر کے آیا تھا۔ واپس آیا تو صندوق میں پھر سے وہی چادر پڑی تھی، یہاں تک کہ ہم نے وہ چادر ندی میں بھی بہا دی تھی، لیکن وہ چادر پھر بھی ہمارے گھر میں مل جاتی تھی۔ اس چادر کو جلا دیا گیا، لیکن وہ ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت ہمارے گھر میں پڑی تھی۔ یہ سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ پھپھو نے مجھے بتایا کہ اسی لیے تو اس چادر کو صندوق میں رکھا تھا، تاکہ کوئی اس چادر کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ تمہاری ماں کے جانے کے بعد دادی اس غم میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی کہ کاش وہ جنزادی سے دوستی نہ کرتی، اگر وہ چلے نہ کاٹتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ لیکن لوگوں کی باتوں کا کیا کہوں، لوگ تو جتنا منہ اتنی ہی باتیں کرتے ہیں۔ لوگوں کو لگا کہ میں جنزادی کو اپنی بھابھی بنانا چاہتی تھی اور میری ماں اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی تاکہ ہم امیر ہو جائیں۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ بات تو یہ تھی کہ تمہاری دادی لوگوں کے علاج کرتی تھی، اسی لیے چاہتی تھی کہ ان کی دوستی کسی جنزادی سے ہو جائے تاکہ عمل وغیرہ میں آسانی ہو۔ اس کے بعد سے جنزادی نے تمہاری دادی کی مدد کرنے کے بجائے انہیں الٹے عمل بتانے شروع کر دیے۔ تبھی لوگ تمہاری دادی کے خلاف ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے جنزادی سے پہلے بہت منت سماجت کی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میرے گھر کو چھوڑ دو، میرے گھر کو اور مت اجاڑو، لیکن جنزادی نے یہ شرط رکھی تھی کہ پہلے مجھے اپنی بھابھی بناؤ، پھر میں تمہیں امیر بھی کر دوں گی اور تمہارے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ جنزادی جب بھی میری بھابھی بنے گی وہ میرے بھائی کو لے کر چلی جائے گی، اسی لیے میں نے انکار کر دیا۔ تب وہ کہنے لگی کہ تیرے گھر کو برباد کر دوں گی۔ وہ بھائی کے سامنے تمہاری ماں کے روپ میں آتی تھی۔ پھر ایک روز میں نے سوچا کہ مجھے اپنے بھائی کا گھر بچانے کے لیے ایسا ہی کرنا پڑے گا، اسی لیے میں نے بھائی سے بات کی تھی کہ وہ جنزادی سے شادی کر لے تاکہ پھر ہمارے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں اور جنزادی ہمارا پیچھا بھی چھوڑ دے۔ جنزادی نے یہ بھی کہا تھا کہ جب اس کی شادی میرے بھائی کے ساتھ ہو جائے گی تو وہ چادر خود بخود ہمارے گھر سے غائب ہو جائے گی۔ تمہارے باپ نے جب یہ سنا تو وہ میرے خلاف ہو گیا۔ تمہارے ابا نے اسی لیے تو مجھے ڈانٹا تھا۔ اس روز سے ہی وہ مجھ سے لڑائی کرنے لگا تھا، پر میں کیا کروں، میں بہت زیادہ مجبور ہوں۔ آج بھی میں اسی لیے جنزادی سے ہاتھ جوڑنے گئی تھی کہ شاید وہ واپس چلی جائے، لیکن نہیں، پتہ نہیں ہمارے گھر پر یہ عذاب کا وقت کب ختم ہوگا۔ میں نے جیسے ہی پھپھو کی بات سنی تو جان گئی تھی کہ میں ان کو جیسا سمجھتی تھی وہ ویسی نہیں تھی۔ یہ تو سب حالات نے پھپھو کو ایسا بنا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارے آنے کے فوراً بعد ہی تمہاری ماں دم توڑ گئی تھی، اسی لیے مجھے لگتا تھا کہ شاید تم منحوس ہو، اسی لیے میں آج تک تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس جنزادی نے کہا تھا کہ اگر اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو شاید میں تیرے گھر میں رہ جاؤں گی، لیکن اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں تیرے گھر نہیں آ سکتی۔ اسی لیے میں چاہتی تھی کہ بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہو۔ میں دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے بھتیجا دے تاکہ وہ جنزادی میرا گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ لیکن جب میں نے یہ خبر سنی کہ میرے بھائی کی بیٹی ہوئی ہے تو میں جان گئی تھی کہ جنزادی اب آرام سے ہمارے گھر میں آ سکتی ہے، کیونکہ اس کی طاقتیں بڑھ گئی تھیں۔ میں نے یہ سنا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ چادر ابھی بھی اسی صندوق میں تھی۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ کوئی تو عامل ہوگا جس سے ہم یہ علاج کروا سکیں۔ پھپھو نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں، لیکن تمہارے ابا یہ بات مانتے نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا آبائی گھر ہے۔ یہ سن کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابا کو مناؤں گی۔ یوں میں نے ابا کو منا لیا تھا۔ اب ہم وہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اس نئے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے ہم نے اس گھر میں قرآن خوانی کروائی تھی تاکہ ہم اس جنزادی سے بچ سکیں جس نے ہماری زندگی برباد کر دی تھی۔ اس کے بعد سے ہمارے گھر میں سکون تھا، پر وہ تکلیف اور وہ بربادی میں کبھی نہیں بھول سکتی جو میری ماں نے سہی تھی۔ میں 4 سال کی تھی جب وہ مجھے چھوڑ کر گئی تھیں۔ انہوں نے جتنی تکلیف برداشت کی تھی اسی وجہ سے مجھے جنات سے نفرت ہونے لگی تھی، پر جنات اچھے بھی ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا واسطہ برے جنات سے پڑا۔ کسی نے ہمیں بتایا تھا کہ اس شیطانی جنزادی کو قابو میں کرنے کے لیے ہمیں کسی جناتی عامل کا ہی سہارا لینا ہوگا۔
میرے ابا نے یہی کیا تھا۔ یوں جناتی عامل کا سہارا لے کر ہم نے جنزادی سے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا۔ وہ چادر ہمارے پرانے گھر سے بالکل غائب ہو گئی تھی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔